یزیدیت یزیدیت مل کر درود پڑھے محمد والے محمد۔ فرمانے امام ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لأنہا طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تمہارا باطن با طہارت رہے تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھا کرو، بآواز بلند صلوات۔ جگہ ہے، بعد میں لوگوں کو تکلیف ہوگی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بہت مہربانی ابھی ہو جائیں کیونکہ پھر مجلس کے دوران کہنا پڑے گا تو وہ مناسب نہیں تھا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ صلوات کو سبب نجات سمجھ کر بلند آواز سے صلوات بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المضیء کوكب الدری صاحب المقام الرفیع المدفون بارض زکیہ ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات باوال۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سادات و عظام و مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا و پرصدران بطول عذرا، دعا ہے خالق کائنات بتصدق محمد وآل محمد اس ذکر اعزا کو، اس پکیزہ ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے صاحبان فرش اعزا کو جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد کیے ہوئے ہیں، میرا مالک آپ سب کو آباد فرمائے۔ عزا خانہ زینبیہ کو میرا مولا اور تمام عزا خانوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ محترم برادر حاجی محمد حسین صاحب اور ان کے تمام احباب جتنے بھی اراکین ہیں اس عزا خانے کے ساتھ وابستہ اور تعاون کرنے والے، میرا مالک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری حاضری ڈیوٹی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پوری دنیا میں ہماری ترجمانی، حق کی ترجمانی، اسلام حقیقی کا ترجمان ہدایت ٹی وی جو ہے، میرا مالک اس کو تا ظہور امام زمانہ آباد رکھے، قائم رکھے، اور اس کے وابستہ لوگ ڈاکٹر عدیل صاحب،
آپ جیسا مولانا اور جتنے عزیز ہیں سب کو مولا اسد رضا جو تشریف لائے ہوئے مولا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ میرا مالک ان کو شفا یاب فرمائے، خصوصاً محترم ڈاکٹر سید شفقات کاظمی صاحب کی مولا جو بھی تکلیف ہے اس کو دور فرمائے۔ فیاض شاہ صاحب کے والد بیمار ہیں مولا ان کو شفا یاب فرمائے۔ جتنے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں محمد والے محمد کا صدقہ اللہ سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ باواز بلند صلوات محمد والے واجب الاحترام سامعین، آپ کی خدمت میں برطانیہ کے عظیم الشان قدیمی امام بارگاہ عزا خانہ زینبیہ میں عشرہ محرم الحرام کے سلسلے کی آج 7ویں مجلس عزا سے مخاطب ہوں، اور آپ کی خدمت میں نے اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن کریم فرقان عظیم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کو تلاوت کیا ہے، جس کے زیر سایہ ہماری گفتگو جاری ہے، کیونکہ ہماری مجلسوں کا یہ طرز امتیاز ہے کہ ہماری ساری گفتگو کا محور یا قرآن ہوتا ہے یا ختمی مرتبت کا فرمان ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ہماری مجلسیں نہ سیاسی ہوتی ہیں، نہ یہ کوئی کسی کی ذات کے لیے ہوتی ہیں، نہ یہ کسی کے دنیا داری کے حکومت اور پروگرام کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہماری مجلسیں اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے عشق کے پرچار کے لیے، اور آل محمد کی معرفت اور ان کی عظمت اور ان کی مصیبت کو بتانے کے لیے ہیں۔ لہذا یہ ہماری مجلسوں کا محور یا قرآن یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کل تک گفتگو چونکہ کافی چہرے نئے تشریف لائے ہوئے ہیں، اس لیے آیات کا ترجمہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ، کہ بے شک ایک ولی تمہارا اللہ ہے۔ انما کلمہ اثر ہے، اللہ کہتا ہے بے شک تحقیق ایک ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَرَسُولُهُ، دوسرا اس کا رسول ہے۔ تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے حالت رکوع میں۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے حالت رکوع میں، یعنی اس ولی کا کمال یہ ہے، اللہ کا ولی ہے نا، توجہ ہے نا، کہ ہے حالت رکوع میں مگر نہ سائل خالی جا رہا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ حیدری بھائی، نہ سائل خالی جا رہا ہے، نہ نماز میں خلل ہو رہا ہے، خطابت نہیں کر رہا۔ اللہ اسی نماز کو قائم کہہ رہا ہے کہ قائم کر رہا ہے، پر ہر کوئی سکتا ہے، قائم آل محمد کرتے ہیں۔ نماز بھی بڑی مہربانی، نماز بھی قائم، سوالی کو بھی ادا کر رہا ہے، اور سوالی بھی علی کے در پہ آنے والا کوئی عام سوالی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے کہ جس کی اپروچ خود اللہ تک ہے؟ توجہ میری طرف رہے یا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب مسجد میں سوالی نے سوال کیا، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں، توجہ میری طرف ہے یا نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سوالی نے صرف مسجد کی طرف رخ کر کے بات کی تو کچھ نہ ملا، جب اللہ کو کہا گھر بھی تیرا در بھی تیرا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی، گھر بھی تیرا ہے، در بھی تیرا ہے، سوالی بن کے آیا ہوں، خالی جا رہا ہوں، تو جو سنتا ہی وہاں سے ہے۔
بڑی مہربانی، حیدری حیدری، لگے ہاتھوں جملہ کہہ لوں، جب ادھر مخاطب ہوا تو سنا کس سے جاتا ہے؟ کانوں سے، تو پھر حسن اللہ نے سنا، ہائے ہائے ہائے، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، حسن اللہ نے سنا، جس کے کان حسن اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ کو حرکت دے، انگشتری ولایت، ارے یہ انگوٹھی کوئی معمولی نہیں تھی، ہائے ہائے ہائے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، یہ سلیمان پیغمبر کی شاہی سے بھاری انگوٹھی تھی، ید اللہ والے ہاتھ کو اشارہ کیا، جبریل کو انگوٹھی عطا کی، اللہ نے فوراً آیت بھیجی کہ کہا صرف ولی میں نہیں، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، کہا ایک ولی تمہارا اللہ، دوسرا رسول، اور تیسرا وہ ہے جو نماز کو قائم کر رہا ہے، رکوع میں ہی زکوٰۃ ادا کر رہا، حیدری، یہ سید مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت۔ اچھا ابھی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر خالق فرماتا ہے اللہ والے ہونے کے دعوے کرنا اور بات ہے، ہائے 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 ہائے، خود کو اللہ والے کہنا اور بات ہے، جنہیں اللہ اللہ والے کہے وہ اور بات ہے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ اب اگلی آیت میں اللہ اس عقیدے کی نفی کر رہا ہے، اس عقیدے کو در سے اکھاڑ رہا ہے جو کہتے ہیں اللہ والا صرف وہی ہے جو اللہ اللہ کرے۔ آگے خالق فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ اللہ نہیں فرمایا جو ولی مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو اور ایمان والے کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ والے ہیں، وہ میری جماعت ہے اور وہ غالب ہے۔ بہت مہربان، مولا سلام، مولا سلام، مولا سلام، مولا سلام۔ اچھا سمجھ آگئی نا بھائی، سمجھ آگئی بھائی کہ اللہ والا کون؟ جو اللہ اللہ بھی کرے، رسول اللہ بھی کرے، علی علی بھی کرے۔ اللہ والا بننے کے لیے علی علی کرنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا، میری کتابت نہیں، اللہ کہہ رہا۔ ایک سلوات ہدیہ کرے نا محمد والے محمد۔ یہ پرچہ شریف بھی پڑھ لوں نا، کیا کیا حکم ہے۔ یہ جی چند سوالات مجھ سے پوچھے نہیں، میرا نام لکھ کر آج کل چینل پر کہتے جا رہے ہیں کیا کہ شیعہ نبیوں کے علاوہ اپنے اماموں کو علیہ السلام کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا کہ رضی اللہ کہنا چاہیے اصحاب کی طرح؟ اچھا سارے سوال پڑھ لوں یا جیسا سوال جواب کے بعد پھر سوال؟ پہلے سارے سوال پڑھ لوں۔ اچھا دوسرا سوال، کوفہ والے کون تھے اور حضرت امام حسین کو شیعوں نے شہید کیا تھا، امام حسین کے قاتلوں کا مذہب کیا تھا؟ اہم ترین سوال ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت امام حسین سید شہداء ہیں، اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو کیا حضرت امام حسین کا ماتم قرآن کے قول اور عمل کے خلاف نہیں ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ چوتھا سوال، اگر واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر میں لکھا گیا ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کیوں ہے؟ سوال نمبر 5، آج کے مولوی حضرت امام حسن کی صلح کو معاویہ کی بیعت بیان کرتے ہیں، مہربانی سے اس پر روشنی ڈالیں۔ اہم سوال ہیں اور میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ
اللہ نے ہمیں اس گھرانے کی وکالت عطا فرمائی ہوئی ہے اور پوری دنیا نے اس مجلس کو سننا ہے، اور انشاءاللہ سوال تمہارے جواب ہمارے، توجہ فرمانے پر ہے۔ اچھا، پہلا سوال ہے جناب، شیعہ اپنے اماموں کو علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام نبیوں کے علاوہ کیا اماموں کو کہنا جائز ہے یا کہ رضی اللہ کہنا چاہیے؟ جواب دوں اور ایسا جواب دوں کہ 14ویں صدی کے بے ایمان مولوی کو پتہ چل جائے کہ علیہ السلام کون ہوتے ہیں اور رضی اللہ کون ہوتے ہیں؟ توجہ فرمانے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے عزیزو، رضی اللہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اور کہنا چاہیے جن پہ اللہ پہلے ناراض ہو۔ بہت مہربانی، سارے جاگتے رہیں گے، میری بات کو سنتے ہیں۔ رضی اللہ کا معنی کہ اللہ ان پہ راضی ہو، یہ رضی اللہ کا رتبہ بتاتا ہے کہ اللہ راضی ہے نہیں، توجہ ہے نا؟ بڑی مہربانی۔ مگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، ہمیں بھی کوئی خدا سے شکایت نہیں، اگر راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر یہ ذہن میں رکھنا اللہ اپنی رضاؤں کو بیچ چکا ہے۔ بڑی مہربانی یار، بہت مہربانی حیدری، بڑی مہربانی۔ اللہ اپنی شاعری نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اپنی رضاؤں کا، اپنی مرضیوں کا سودا شب ہجرت ایک بستر مصطفیٰ پر سونے والے سے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہہ کے کر چکا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ایسے ہیں بندے جو اپنی جان کو بیچ کر میری رضا کو خرید لیتے ہیں۔ حیدری مولا سلامت رکھا بھئی، آباد و شاد ہے، جیو سیل امجد، جیو سلامت رہے، بڑی مہربانی، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ اچھا، اللہ تو رضا بیچ چکا، اب اگر کسی پہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی ڈٹ چھوڑ کے پہلے حیدر کروا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی، بہت حیدری۔ شاباش۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لے، ہجرت کی رات کو رب نے رضائیں بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ۔ بے شک، ارے راضی خدا کو کرنا ہے تو راضی علی کو کر، کیوں؟ کائنات کی نجات ہے مولا علی کی ہاتھ۔ سبحان اللہ، حیدری۔ مہمان بنے، بیٹھے ممبر پہ تو ایک بولتا ہوا قرآن بنے، سوئے بستر احمد پہ محمد بن کر، سو کر اٹھے بھی نہ تھے کہ مرضی یزدان بنے۔ بڑی محمد اور محمد بلندر صلوات اللہ۔ رضا اور ناراضگی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مولانا صاحبان کے بلا، رضا کا، ناراضگی کا شادی اور راضی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ اللہ راضی کس پہ ہے، ناراض کس پہ ہے، وجہ اللہ کا چہرہ دیکھتا جا، جس پہ علی راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، جس پہ علی ناراض ہے وہ لعنت اللہ۔ حیدری
بڑی مہربانی، سلامت رہے جی، آپ آباد و شاد رہے. اچھا تو جو رضائیں خرید چکا ہو اسے میں رضی اللہ کہوں؟ اللہ کہے گا نالائق مولویوں میں نے تو مرضات اللہ بنایا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا اب جی علیہ السلام جی صرف نبیوں کو کہنا چاہیے، ایسا جواب دوں کہ بچوں کو بھی سمجھ آئے اور آج کے بعد مولوی کو حیا آ جائے. نماز جب پڑھتے ہو تشہد میں جب کہتے ہو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ. اور 14ویں صدی کے کم علم مولوی السلام علینا کا مطلب کیا ہے کہ سلام ہو ہم پر اور بندوں پر، اور نجس نطفے سے پیدا ہونے والا تجھ پہ سلام ہو سکتا ہے. جو اللہ کے پاک نور سے معصوم بنے ہوں ان پہ سلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ حد ہے یار، حد ہے یار، حد ہے یار. بڑی مہربانی، بہت مہربانی. ہر نمازی اپنے اوپر ہر بندہ سلام نماز میں بھیجے تو مولوی کو پریشانی نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جن کو اللہ نے درود و سلام کے لیے بنایا، بلکہ اس سے بہتر جملہ جن کے لیے اللہ نے درود و سلام بنایا، بڑی بہت حیدری رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جن پہ اللہ پہلے ناراض ہو. علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جن کی اللہ سلامتی چاہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کی اللہ سلامتی چاہے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی سلامتی کی ذمہ داری لی. اللہ نے ان کی عظمت کی سلامتی کی ذمہ داری لی. مسئلہ سمجھ میں آ گئے؟ اور تھوڑا سا آسان کر دوں تاکہ پہلا سوال مکمل ہو جائے. اسلام نے حکم کیا دیا ہے کہ جب بھی دو مسلمان ایک دوسرے کو دیکھیں تو کیا کہیں؟ حد ہے یار، کیا کہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلام ہو. ہائے، اور 14ویں صدی کے کم عقل مولوی ہر مسلمان پہ سلام ہو سکتا ہے، کل ایمان پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت مہربانی. بس حیدری یا علی مولا سلامت. اچھا دوسرا سوال، انشاءاللہ میں نے سارے سوالوں کا جواب دینا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ، ہاں کوفہ والے کون تھے اور حضرت امام حسین کو کیا شیعوں نے شہید کیا تھا؟ امام حسین کے قاتلوں کا مذہب کیا ہے؟ لو آج مذہب میں بتا رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج مذہب میں بتا رہا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ سوال ختم ہو جائے کہ کوفے والوں کا مذہب کیا تھا، حسین کے قاتل کون تھے. پہلی یہ بات کہ عالم اسلام جانتا ہے کہ ہر مذہب کے شرائط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر مذہب کے پرنسپل ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں. اس مذہب کا پتہ کیسے چلے؟ شیعہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بعد از رسول علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں. حیدری، لو یہ میرے قرآن سامنے، قرآن پہ میرا ہاتھ، پورے عالم اسلام کو میرا چیلنج. اگر امام حسین علیہ السلام سے، علی علیہ السلام سے لے کر بلکہ رسول کے پہلے
بننے والے حکومت حاکم سے لے کر قتل امام حسین تک کوفے والوں نے اپنی اذان میں علی ولی اللہ پڑھا ہو تو کوفے والے تھے شیعہ. توجہ ہے یا نہیں ہے یار؟ بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اگر کوفے والوں نے علی ولی اللہ اپنی اذان میں پڑھا, علی کو خلیفہ بلا فصل کہا, الصلاۃ خیر من النوم کو چھوڑاؤ, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی, جاگنا جاگنا. تو کوفے والے شیعہ اگر ہر مسجد کی اذان سے حیا الصلاۃ خیر من النوم آیا ہے تو پھر تو مان جا کے تیرے ہیں, اگر خیر العمل آیا ہے تو پھر میرے ہیں. جی آباد و شاد ہے, آباد و شاد ہے, ٹھیک ہے. اگر کوفے والوں نے گھبرا گئے, اگر کوفے والوں نے ہر مسجد میں نماز باجماعت ابو موسیٰ اشعری سے لے کر توجہ ولید شرابی تک اگر تو ہاتھ کھول کے پڑھی, کوفے والے شیعہ اگر ہاتھ باندھ کے پڑھی, پھر فیصلہ کر تیرے ہیں یا میرے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. جی آباد و شاد ہے. آپ پھر تیرے اب رہ گیا کہ قاتل کون ہے. لو ایک ایک قاتل کا پتہ بتاتا ہوں. بسم اللہ. پتہ بھی بتاؤں گا, ہاؤس نمبر بھی بتاؤں گا, سٹریٹ نمبر بھی بتاؤں گا, کنبہ بھی بتاؤں گا, اور اگر کسی کا باپ ملا تو بھی بتاؤں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی, بہت مہربانی, بڑی مہربانی. جاگنا خدا خدا سلامت ہے آباد و شاد. سنو, قاتلان حسین میں جس نے مولا کی گردن پہ خنجر چلایا, شمر ذل جوشن تیری بخاری زینت الماری اور تمہیں بڑی پیاری میں اگر وہ راوی ہے تیرے مذہب کا اور اس کی روایت کو سکہ کہا گیا ہے تو پھر شمر تیرا, اور اگر اس کی روایت کو مشکوک کہا گیا ہے, لعنت کرتے ہیں ہم ہر اس روایت پر بھی جسے شمر بیان کرے, تو پھر مان جاؤ کہ شمر کا رشتہ تیرے سے ہم سے نہیں ہے. لشکر یزید کا چیف کمانڈر, لو اب میں آپ کو لے جا رہا ہوں گلی محلوں میں, توجہ ہے. ہاں میں پورے ایڈریس دے رہا ہوں. ہاں اور کچھ بندے اب بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے تصویریں رکھی ہوئی ہیں. جب حق آل محمد کی وکالت ہو رہی ہو تو ہاتھ اٹھا کے حمایت کیا کرو. نعرہ حیدری, سلامت رہے سید, مولا سلامت رہے, مولا سلامت. لشکر یزید کا چیف کمانڈر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. اگر ابی وقاص اور عمر ہمارے ہیں, ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر سعد ہمارا ہے, اگر عمر ہمارا ہے, سعد ہمارا ہے, پھر ہمیں دینا. ہم تو بھی اشارہ کرتے ہیں, سر تیرے کو درد شروع ہو جاتا. توجہ ہے یا نہیں؟ عمر ابن سعد لشکر یزید کا چیف کمانڈر, کربلا میں البدایہ والنہایہ والے نے نماز لکھی کہ نماز ایسی پڑھتے تھے جیسی حضرت عثمان نے پڑھی. توجہ ہے یا نہیں؟ نماز ایسی پڑھتے تھے جیسی حضرت عمر ابن خطاب نے پڑھی. اگر نماز تیرے بزرگوں والی ہے تو پھر قاتلان حسین تیرے مذہب سے ہے. اگر نماز آل محمد والی ہے تو پھر میرے مذہب سے. حیدری
مہربانی بڑی مہربانی عمر ابن سعد بن نبی وقاص کا بیٹا. اب عشرہ مبشرہ کے گیت تو گاتا ہے یا میں گاتا ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ عشرہ مبشرہ میں شامل سعد بن نبی وقاص، اس کا بیٹا لشکر یزید کا چیف کمانڈر حضرت ثانی کا معتمد خاص، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ لشکر یزید کا چیف کمانڈر گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد. میں نے کہا تھا کہ جس کے باپ کا پتہ ہوگا بتاؤں گا. اور اب جو ابن زیاد ہو، ہمارے مذہب میں ابن زیاد کوئی نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی. یہ ابن زیاد اور ابن عوام تیرے لیڈر ہے، میرے نہیں ہوتے. توجہ بڑی مہربانی. عبید اللہ ابن زیاد ابن سفیان. اب یہ کھرے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ قدموں کے نشان کدھر جا رہے ہیں؟ توجہ ہے. اور جس نے اسے گورنر بنایا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان جس کی زوجہ ہندہ، جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. اب اپنے ایمان سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ ہندہ ہماری ہے یا تمہاری، معاویہ ہمارا ہے یا تمہارا، سفیان ہمارا ہے یا تمہارا، یزید ہمارا ہے یا تمہارا. اور ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر کے مطابق اگر یزید چھٹا امام تیرا ہے تو پھر حسین کا قاتل تو ہے، اگر میرا ہے تو ہم ہے. بڑی مہربانی. شاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری. کبھی وہ ہاتھ، بڑی مہربانی سید، کبھی وہ ہاتھ تنگ دست نہ ہو جو محبت حسین میں بلند ہوتے ہیں. فیصلہ ہو گیا. اچھا اگر قاتل شیعہ ہیں تو بندے بتا دیے میں نے. اب مہربانی فرما کے یہ بندے دینا ہمیں. اب ہماری مرضی کہ ہم لعنت 3 پشتے اوپر کریں، توجہ ہے یا نہیں، یا نیچے کریں. اور لعنت ہم کرتے ہیں، عدالتوں میں تو بھاگتا ہے. توجہ ہے یا نہیں، توجہ ہے یا نہیں. اگر تو حسین کا قاتل نہ ہوتا، تیرے یہ بڑے نہ ہوتے، تو کبھی تو بھی امہ چینل پہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق میرا لیڈر ہے یا تیرا ہے؟ جو یزید کو اپنا باپ سمجھتا ہے وہ تیرے مذہب کا ہیرو ہے یا میرے مذہب کا ہیرو؟ سمجھ آ گئی؟ چیلنج اکبر ساکی کا، یہ میرے سامنے کچھ
کوئی ملا ملونٹا پو پال گرو گنڈال پادری کائنات کی کسی تاریخ کی کسی کتاب سے دکھلا دے کہ کربلا میں حسین پہ حملہ کرنے والوں میں کوئی ایک بھی ایسا آیا ہو جس نے علی کو ولی مانا ہو. ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی. جو علی کو اول الامر مانتا ہو، جو حسین کو امام مانتا ہو، دنیا کی کسی کتاب سے دکھلائے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. یا کتابیں تیری پڑھائیں میری، تبری سے لے کر البدایہ والنہایہ تک میں دکھلاتا ہوں کہ جو بھی رجس پڑھتا تھا، کوئی کہتا تھا میں دین عثمان پہ ہوں، کوئی کہتا تھا میں دین ابن ابو سفیان پہ ہوں. حیدری سلامت دیا خان صاحب زندہ باد. سارا میں سارا مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت. کیا بس آگے ہو جائیں تھوڑا سا. آل محمد سمجھ آ رہی ہے؟ چور شاہ میری طرف توجہ فرمائیں. ہاں پھر جو آپ سے لوگ پوچھیں گے اللہ صلی علی محمد و آل محمد، سمجھ آ رہی ہے؟ حرملہ جو کربلا میں رجز میں کہہ رہا تھا میرا دین عثمان ہے، توجہ کھولی آیا تو اس نے بھی کہا میں اسی دین پہ ہوں جس پہ حضرت عمر ابن خطاب تھے. توجہ فرمانے پر شیعہ ان لوگوں کو میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ جو صرف لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے ہوں. توجہ ہے نا؟ شیعہ ان لوگوں کو نہیں کہتے جو اس سورہ مائدہ کی آیتوں کی مخالفت کریں. شیعہ ان لوگوں کو کہتے ہیں، شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. توجہ ہے؟ حیدری جو امام حسین کی طرف گیا، جو بھی گیا، حبیب ابن مظاہر سے لے کر، توجہ ہے یا نہیں ہے، حضرت سعید تک جو بھی گیا، اس نے کہا میرا دین دین علی، میرا دین دین حسین، میرا دین دین حسن مجتبی. توجہ ہے یا نہیں؟ میرا دین دین مصطفیٰ ہے، میرا پہلا امام علی ہے، میرا دوسرا حسن مجتبی ہے، اور میرا تیسرا حسین سید شہداء میدان کربلا میں. شیعہ انہیں کہتے ہیں جو امام کے ساتھ ہوں، ان کو شیعہ نہیں کہتے جو امام کے مقابلے میں آئے. مقابلے میں آنے والے قاتل اور مقتول تیرے مذہب میں برابر ہوتے، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. شیعہ مذہب میں قاتل اور مقتول برابر نہیں ہوتے. اگر قاتل کے ساتھ ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے، تیرے مذہب میں صحابی قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، معاویہ بھی رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ، مالک بن نویرہ بھی رضی اللہ، اور خالد بن ولید قاتل بھی رضی اللہ. میرے مذہب میں سارے رضی اللہ نہیں ہوتے. قاتل لعنت اللہ ہوتا ہے، مقتول رحمت اللہ. حیدری کیا بات ہے. سمجھ آ گئی؟ تیسرا سوال، حضرت امام حسین سید شہداء ہیں، اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو کیا حضرت امام حسین کا ماتم قرآن کے اس قول کے خلاف نہیں ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ لو میرے عزیزوں، بسم اللہ. یہ میرے پاس قرآن ہے. کوئی مولوی، کسی مسلک کا مولوی، کوئی ملا ملون ٹپو پال گرو گنڈال پادری حیدری آئے، اپنی مسجد سے قرآن لے آئے، اپنی مسجد سے لے آئے، اپنا چھپا ہوا لے آئے،
قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی شین تک ایک آیت پیش کر دے کہ جس میں قرآن نے کہا ہو کہ شہید کا ماتم منع ہے، شہید کا ماتم جائز نہیں۔ آیت تو پیش کر، میری گردن کا خون بھی معاف، مذہب شیعہ بھی چھوڑتا ہوں، ورنہ قرآن سے ماتم میں دکھلاتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ماتم میں دکھلاتا ہوں، منکر قرآن ہو یا صاحب ایمان ہو۔ حیدری آج جمعے کے خطبوں میں مولویوں نے قرآن کی یہ دو آیتیں بہت پڑھی۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت جس میں خالق فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں مگر ان کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خالق فرماتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کا تمہیں شعور ہی نہیں۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بَلْ أَحْيَاءٌ، اور بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے۔ اب یہ دو آیتیں پڑھ کے مولوی 14ویں صدی کے بچوں کو، بھولی بھالی قوم کو، توجہ ہے یا نہیں ہے، ان آیتوں کو پڑھ کے چکر دیتا ہے۔ اور 14ویں صدی کا مولوی اللہ نے کہا شہید کو مردہ نہیں کہنا۔ اور مولوی تو ہمارا ماتم دیکھ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سن کے کیا کہتے، یہ ماتم یہی تو بتا رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ہمارے عزاداروں کا، ہمارے زنجیر زنوں کا، ہمارے بزرگوں کا ماتم کرتے ہوئے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا یا حسین یا حسین، یا حرف ندائے یا مردہ کے لیے نہیں آتا، یا زندہ کے لیے آتا ہے۔ اور ہمارا یا حسین کہہ کے ماتم کرنا یہی تو اعلان ہے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ حیدری آباد و شاد تاکہ قیامت پھر دے نہیں سکتا کبھی نام حسین، لا الہ لکھ گیا شبیر کے دل کا لہو، اور خلد میں اعجاز وہ انسان جائے گا ضرور۔ کربلا والوں کے غم میں رو رہا ہے جو لہو، کلائی مہندرہ بڑی مہربانی۔ ہمارا یا حسین کہہ کے ماتم کرنا یہ انہی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ہم یزیدیوں کو بتاتے ہیں جسے تم سمجھتے تھے مارا گیا، اور مارا یزید گیا ہے۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ پھر خالق ماتم کی اجازت دیتا ہوا اپنے پاک قرآن میں، قرآن کے 6 پارے کی پہلی آیت میں میرا خالق و مالک فرماتا ہے لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ کسی کو اونچی آواز میں واہ ویلا کرنے کی اجازت نہیں، چیخ و پکار کرنے کی، رونے پیٹنے کی اجازت نہیں، احتجاج کی اجازت نہیں۔ کسی کو بے سو، جو جھوٹا ہو، کوئی مظلوم نہ ہو، اسے بنایا جائے۔ بڑی مہربانی۔ جو جھوٹا ہو اس کو اجازت نہیں، بے سو جو جھوٹ بولے، مظلوم نہ ہو، خائن ہو، چور ہو، اپنی خطا کی وجہ سے مارا جائے۔ جو جھوٹا واویلا کرے اللہ فرماتا ہے میری اجازت نہیں۔ آگے خدا فرماتا ہے وَإِلَّا مَنْ ظُلِمْ، ہاں اگر کسی پہ ظلم ہو جائے اس کو اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، پھر اللہ اس کے ماتم کو، اس کے احتجاج کو، اس کے رونے دھونے کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔
وآل محمد. مولا سلام مولا سلام. سید شہداء حضرت امیر حمزہ. اور اپنے شبلی سے تو پوچھ پہلے توجہ ہے یا نہیں؟ شبلی نعمانی سے پوچھ سیرت نبی میں لکھتا کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر سے پوچھ کہ جب جنگ احد میں شہداء کا ماتم ہوا، شہداء پر ماتم ہوا، اور کسی نے اپنے اپنے شہید کا ماتم شروع کیا. پیغمبر نے فرمایا کاش کوئی تو میرے چچا حمزہ کا بھی ماتم کرتا. ہائے 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 ہائے. کوئی تو میرے چچا کا بھی غم مناتا. وہ شہید جو زندہ ہوتا، اگر زندہ پہ رونا اور ماتم جائز نہ ہوتا تو نبی خواہش کیوں کرتا؟ صحابہ نے اپنی عورتوں کو کہا، عورتیں ہلکا بنا کے آ گئیں. پیغمبر کے گھر میں ماتم امیر حمزہ کا ہوا. پیغمبر نے ماتمیوں کو دعا دی کہ ہلکا باندھ کے ماتم کرنے والوں، تم نے میرے مظلوم چچا پہ ماتم کیا ہے، اللہ بھی راضی ہو گیا، میں محمد بھی راضی ہو گیا. حیدری. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اگر چاہوں تو آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کا ماتم دکھلا سکتا ہوں. یہ تو شہادت والی زندگی ہے. حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف زہرن زندہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی جانتا بھی ہے زندہ، مگر قرآن کہتا ہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. اپنے پہلوؤں پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے وَأَسَفَا یوسف، یا صفا یوسف، ہائے یوسف مجھے افسوس، تو اس لائق نہیں تھا جو تیرے ساتھ بھائیوں نے کیا. تو پتا چلا کہ ماتم کا تعلق زندگی سے نہیں، ماتم کا تعلق ظلم سے ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں. اور کوئی اور ماتم کرے نہ کرے. اچھا ایک اور حوالہ دے لوں. کتاب کنز الامال میرے بھائیوں کے مستند کتاب. ہاں، اور مسند احمد بن حنبل سب سے بڑی جو مسند میں آ جائے حدیث اس کو کہتے ہیں یہ سند والی حدیث ہے. مسند بخاری اور مسلم سے بھی معتبر کتاب ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سلطان الانبیاء کی رحلت ہوئی تو آپ کا سر میری گود میں تھا اور میں گود میں لے کے بیٹھی تھی. جب عورتیں آئیں انہوں نے رسول کی وفات پہ ماتم شروع کیا تو میں نے رسول کا سر اپنی گود سے اٹھایا اور تکیے پہ رکھا. تو پھر بی بی ایک ماتم کر رہی تھی، میں دوہرا کر رہی تھی. توجہ ہے؟ اب بی بی فرماتی ہے بی بی صرف ایسا ماتم کر رہی تھی، میں منہ پہ بھی کر رہی تھی. اور اگر ماتم کرنا نعوذ باللہ کہتے ہو جہنمیوں کی علامت ہے تو پھر کس کس کو بچاؤ گے؟ پھر کس کس کو بچاؤ گے؟ کس کس کو بچاؤ گے؟ مولا سلامت، مولا سلامت. سمجھ آگئی مسئلہ حل ہے یا نہیں ہے؟ اور سینٹر والوں حل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو پھر نعرہ حیدری سے تائید کرو. نعرہ حیدری. لو جی یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے. اہم ترین بسم اللہ. یہ سوال ہے اگر واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام اللہ کا فیصلہ اور حکم تھا تو پھر اللہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیوں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس کے بعد والا سوال ہے کہ حضرت امام حسن کی شلو کو لوگ معاویہ کی بیعت کہتے ہیں. پہلے میں اینڈ والے کا جواب دوں تاکہ ترتیب درست ہو جائے. ترتیب درست ہو جائے. دیکھیں دنیا کی تمام تاریخوں میں لفظ سلو ہے، بیعت نہیں ہے. سلو ہے. سلو کا لفظ کا آنا اس بات کی بیان دلیل ہوتی ہے کہ لڑائی ہے. بڑی مہربانی
مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. لفظ سلو اس عمل پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی لڑائی ہے اب سلو ہوئی ہے. تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ لڑائی ہے کس کس کی اور لڑائی ہے کس پر. بڑی مہربانی جاگنا. لڑائی ہے کس پر اور لڑائی ہے کس کس کی. مولانا صاحب آج تھوڑے والی سائڈ چپ ہوئی بیٹھی ہے. ہاں ٹیکاں جو لائی ہوئی ہیں جو صلوات محمد والے محمد پر. لڑائی ہے کس کس کی اور ہے کس بات پر. توجہ بھائی میری طرف. لڑائی ہے کس کس کی اور لڑائی ہے کس بات پر. اور یاد رکھنا صلح کو نہ رشتہ داری کہتے نہ صلح کو بیعت کہتے نہ صلح کو تابعیت داری کہتے ہیں. توجہ فرما نہیں فرما رہے. صلح کو کہتے ہیں ایگریمنٹ. صلح کو کہتے ہیں سٹاپ. توجہ ہے. لڑائی کا رک جانا. لڑائی کا تھم جانا. لڑائی کا تھم جانا. دونوں پارٹیوں کا لڑائی سے رک جانا شرطوں کے ساتھ. بغیر شرط والی نہیں شرطوں کے ساتھ. اب ان مولویوں کے ساتھ پہ رکھنا قرآن. پہلے بتا کہ تو جو صلح کہتا ہے اور صلح لکھتا ہے لڑائی تھی کس بات پر. بڑی مہربانی. لڑائی تھی کس بات پر. لڑائی تھی وہی سفین والی لڑائی کا تسلسل جو اللہ کے ولی شیر جلی شاہ نجف پاکیزہ نسب اللہ کے دین کی سج دھج انبیاء کی لچ گناہگاروں کے کچ اللہ کے ولی شیر جلی کے مقابلے میں شام کا گورنر امیر شام ابو سفیان کا بیٹا اللہ کے ولی خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول اول الامر کے مقابلے میں آیا. توجہ ہے یا نہیں. اور جنگ صفین ہوئی علی کے مقابلے میں آیا. پھر اس نے اگر صحابہ سے تمہیں محبت ہوتی صحابہ سے سیاست کرتے ہو صحابہ کے نام پہ سیاست کرتے ہو اگر واقعی تم اصحاب پرست ہوتے تو علی کو کچھ نہ مانتے. صحابی تو ہے نا. اگر واقعی صحابی کے دشمن سے تمہیں نفرت ہے تو علی کے مقابلے میں آنے والے کے بارے کیا خیال ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. حیدری حسن مجتبیٰ نے بابا کے بعد اول الامر امام ہر زمانے کا وارث دین امام حق حسن مجتبیٰ نے معاویہ کو امیر شام کو خط لکھے. امیر شام نے امام کو خط لکھے. توجہ ہے یا نہیں ہے کہ میرے مقابلے میں نہ. امام نے فرمایا اگر تو خود کو خلیفہ کہے گا اگر تو خود کو اول الامر کہے گا تو میں علی کا بیٹا اگر میرے باپ نے کسی کی بیعت کی ہوتی توجہ ہے یا نہیں ہے تو میں بھی کرتا. بلکہ میں ایسی دلیل دوں جو قیامت تک یاد رہ جائے. آج کے تیسرے امام کا چیلنج بتاتا ہے کہ جب ولید بن عقبہ کے سامنے یزید کے خط کے جواب میں تیرے امام نے کہا نہیں لا یبایع مثلی مثلا کا یزید کہ ولید مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ولید سے لے کر مروان تک مروان سے لے کر آل سفیان تک امام کے جواب میں خاموش ہو جانا دربار ولید میں صداتے کا چھا جانا اگر کسی اور نے کی ہوتی کوئی تو دربار سے اٹھ کے کہتا کہ جب تیرے بھائی نے کر لی تھی ہائے 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 جب تیرے بھائی حسن نے کر لی تھی تو کیوں نہیں کرتا. تمام کا چپ ہو جانا یہ دلیل ہے کہ امام حق کبھی بھی کسی باطل کی نہ کل بیعت کرتا ہے نہ آج کرے گا.
दुनिया में जो भी महिब शाह मशरक़ैन है, शाबाश भी शाबाश, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। कातिल के सामने क्यों ना झुकाए अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। हैदरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। सलामत रहे, सलामत रहे, मौला सलामत रहे। बात की समझ आ रही है? हाँ, इमाम ने कहा कि दीन में दखल अंदाजी छोड़, हमारे मानने वालों पे जुल्म रोक, मेरे बाबा पे जो सब करता है जुमे के खुतबों में, क्यों भी आशिकाने साहबा अगर कभी मेरी आवाज सुनो तो हम तो किसी को गाली नहीं देते, हम तो किसी साहबी को गाली नहीं देते। अगर तुझे साहबा से सच्चा इश्क है, धोखा नहीं है, फराड नहीं है, तो अली साहबी तो है ना। तो अब बताना जो अली जैसे पाक साहबी को हाय 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 और गाली दे, उसे तू अमीरुल मोमिनीन समझे, तो फिर पता नहीं चल रहा कि मसला सहाबा का नहीं है, मसला दुश्मनी है हैदर का है। हैदरी इमाम इस सुलह से आने वाली नस्लों को तहरीर पहुंचाना चाहते थे, ताकि दुनिया को पता चल जाए, आशिकाने सहाबा को पता चल जाए कि ये जालिम कितना था और आले मोहम्मद मजलूम कितने थे, कि ये क्या क्या करता रहा, तस्लीम करवाया। और इमाम ये भी जानते थे कि ये अहद शिकन का बेटा है, ये अहद शिकन का बेटा है, ये अहद शिकन है, इनकी सरिश्त में अहद को पूरा करना है ही नहीं। तो इमाम दुनिया को बताना चाहते थे कि हमारे नजदीक दुनिया की हुकूमत, जैसा मेरे बाबा ने कही थी, जब अली को पेशकश की गई, अली तख्त देते हैं, ताज देते हैं, हुकूमत देते हैं, पूरी कमेटी आ गई तेरे पास, तवज्जो है या नहीं है? तख्त लो, ताज लो, हुकूमत लो, मगर ये प्रॉमिस करो, वादा करो, तय करो हमारे साथ कि आपसे पहले वाले या थको नहीं, थको नहीं, थको नहीं। वकील वकालत तब ही कर सकता है जब सुनने वाले समझ रहे हो। अच्छा भाई, याली तख्त देते हैं, ताज देते हैं, हुकूमत देते हैं। हजरत सानी को अबू लौलो ने शहीद कर दिया है, हाँ, उनकी शहादत हो गई है। तो इस फितने को आप कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी कमेटी आ रही है आपकी खिदमत में, तख्त ताज ले लो, कुरान और सुन्नत पे अमल करना और सीरत शेखैन पर। यार मेरी तरफ से क्या देखना, कुरान और सुन्नत पर और सीरत, अब उधर नहीं देखना, मुझे देखना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हल कर लो। हाँ, ये लोक लोक के क्यों देखते हो, छुप छुप के ना देखो। सलामत रखे। खतीब को देखने के बजाय सुनना ज्यादा अहम होता है कि कह क्या रहा है। अब मसला लोगे, अब फिर भी उतरी बेटा देख लो, अब मेरी तरफ देखो। अच्छा, यानी तख्त देते हैं, ताज देते हैं, हुकूमत देते हैं, कुरान और सुन्नत पे चलोगे। फतबस्समा अली, अली मुस्कुराए, कहा जानते हो कुरान क्या है? हाय 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 हाय, और मुझे सुन्नत बता रहे हो जो अमीन सुन्नत रसूल हो।
جو محافظ رسول ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو فرمایا اچھا چلو سیرت شیخین پر علی نے جو جواب دیا عرض کروں تاکہ آپ کو صلح حسن کی سمجھ آ جائے، تاکہ آل محمد کی نظر میں تخت و تاج کی قیمت کا پتہ چل جائے۔ علی فرماتا ہے جو تم حکومت دیتے ہو، جسے تم حکومت سمجھتے ہو، علی ایسی حکومت کو اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کی نوک پر رکھ کے ٹھوک کر تو مار سکتا ہے، ایسی سیرت کو نہیں اپنا سکتا جو قرآن سے ٹکرائے اور سیرت مصطفیٰ سے ٹکرائے۔ حیدری امام حسن مجتبی نے بھی تخت و تاج کو کی ٹھوکر مار کر کہا دین میں گڑبڑ نہ کرنا، بابا پہ سب ختم کر، ہمارے ماننے والوں پہ ظلم ختم کر، اپنے بعد اپنے نائب کا اعلان نہ کرنا، یہ تخت و تاج ہمارے جوتے پہ قربان۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب ان مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ اسے بیعت کہتے ہیں یا اسے عطا کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا اسے شرافت کہتے ہیں یا اسے صداقت کہتے ہیں؟ اگر صلح کے معنی بیعت ہوتی ہے مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو رہا ہے، بیداری چاہتا ہوں۔ اگر صلح کے معنی بیعت ہیں تو صلح حدیبیہ کو کیا نام دے گا؟ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی یار، بہت مہربانی۔ اگر صلح کے معنی بیعت ہے تو صلح حدیبیہ کو کیا نام دے گا؟ حدیبیہ میں صلح کس نے کی؟ کاظمی صاحب، رسول نے۔ کس سے کی؟ کفار سے۔ کس نے کی؟ رسول نے۔ کن سے کی؟ کفار سے۔ صلاحیت ایسی رکھی کہ ایک بڑے لیڈر کو کہنا پڑا، مجھے تو آج ایسے لگ رہا ہے کہ یہ رسول بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر صلح کے معنی نعوذ باللہ بیعت ہوتے ہیں تو پھر بتا لکھ تاریخ میں کہ نعوذ باللہ رسول نے کافروں کی بیعت کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی، یا کافروں کو مہلت دی تھی۔ تو اگر نبی کافروں کو مہلت دے کے صلح کر کے نبی رہتا ہے تو فرزند نبی امام حق کافروں کی اولاد منافقوں کے ساتھ صلح کر کے امام حق کیوں نہیں رہ سکتا؟ حیدری مولا سلام، مولا سلام۔ سنو سنو، بسم اللہ۔ بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی بات۔ بسم اللہ۔ سرکار نے ایک موقع دیا کہ ظلم نہ کرو اور ظلم سے بچو۔ بے شک، اور موقع دیا ان کو۔ بے شک، خدا کا مقصد ہی ہے۔ موقع۔ کربلا میں بھی دیکھو نا، آخر میں ہی مولا حسین نے بولا میرے قاتل نہ بنو، ابھی بھی چلے جاؤ۔ ان کو پھر موقع دیا کہ ظلم نہ کرو۔ بے شک، یہ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ شاباش شاباش۔ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت، آپ سلامت۔ یہ پیار کی بات ہے سرکار، یہ پیار ان کا۔ بہت اچھا، وہ کتاب ہے اوپر والی۔ یہ غلام علی قادری تمہارا تھا، اب ہمارا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ میرے مولا کا کرم ہے، پڑے پڑھائے پلے پلائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، دالیں تمہارے مدرسوں میں کھاتے ہیں، علی علی ہمارے پاس آ کے کرتے۔ حیدری، یہ میری اعتراف حق کتاب ہے جو مولانا غلام علی قادری میرے ساتھ بحث کر کے، مناظرہ کر کے مذہب شیعہ کو قبول کر چکا ہے۔ یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ سمجھنا چاہتے ہیں ان تمام موضوعات کو جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو یہ کتاب لے لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں یہ نہ کہوں کہ نہ داد دیں دے ہو نہ امداد دیں دے ہو۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ سمجھ آ گئی سنگ؟ لو جی، اب اہم ترین سوال انتہائی ہے،
चूंकि इसको मैं खुद टीवी चैनलों पे हमारे उलमा से भी बाद लोगों ने पूछा तो उन्होंने भी किल्लत वक्त की वजह से तशरीह के साथ जवाब नहीं दिया, अपने हिसाब से दिया मगर तफसीलन नहीं दिया गया। और ये सवाल बड़ा है मैं कि अगर कत्ल हुसैन अल्लाह का हुक्म है, फैसला था, तो फिर अल्लाह के फैसले के खिलाफ एहतजाज क्यों? है ना एक सवाल, इस पे मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा। यह है कज़ा व कदर से मुतल्लक। मैं पूरी दुनिया को दावत फिक्र देना चाहता हूं कि अगर कोई दुनिया का बंदा अल्लाह के पाक कलाम में या पैगंबर की किसी हदीस से ये लफ्ज दिखला दे कि अल्लाह का हुक्म था या अमर था, तो मैं उसके हाथ पे बैत करूंगा। नहीं, मुझे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, आपकी बेदारी चाहता हूं। बिस्मिल्लाह। हुक्म और होता है, खबर और होती है। हुक्म और होता है, इल्म और होता है। अल्लाह का हुक्म नहीं था, अल्लाह का इल्म था। मैंने बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूं, बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूं, बहुत बड़ा मसला। अगर है तो मेरे साथ चलिएगा। हुक्म आदर को कहते हैं, कोई भी अपने आदर के खिलाफ सजा नहीं दे सकता। कोई भी हाकिम उलमाए कराम अपने हुक्म के खिलाफ सजा दे तो वो आदिल है नहीं। तो मेरा अल्लाह आदिल है, तवज्जो है, मेरा अल्लाह आदिल है। आदिल अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि इनका कत्ल करना, अल्लाह ने इल्म दिया, खबर दी अल्लाह ने भी, रसूल ने भी, अली ने भी, खुद इमाम को भी खबर थी। चूंकि ये वली हैं और वली अल्लाह के इल्म के वारिस होते हैं। तवज्जो, हुक्म और होता है, इल्म और होता है। मेरे 6वें इमाम से किसी ने पूछा कि मौला जब कोई मरे तो हम फातिहा कैसे पढ़े, जब कोई कत्ल हो तो हम फिर कैसे फातिहा पढ़े? तो इमाम ने फरमाया जो अपने वक्त मुकर्रा पर तभी मौत मरे, उसकी मौत पे फातिहा पढ़कर एक कलमा कहा करो, अमरे रब्बी, अमरे रब्बी, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अमर। और जो मारा जाए, जिसे कोई कत्ल कर दे, उसके फातिहा पे ये कह के अल्लाह को मूरद अल्जाम न ठहराना, उसके फातिहा के बाद कहना इसके कातिल पे अल्लाह की लानत हो, कातिल को सजा हो, चूंकि इसने अल्लाह के सरकार में मुदाखलत की, कार्य सरकार में मुदाखलत की। जानते रहिएगा, कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा भाई, अगर तुम कत्ले हुसैन को हुक्म खुदा कहते हो और कहते हो एहतजाज क्यों है, तो फिर कत्ल उमर इब्न खिताब भी तो तकदीर थी। हाय 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 हाय। और फिर अबू लौलो के खानदान पे जुल्म क्यों है? अगर हर कत्ल हुक्म खुदा होता है तो कत्ले उस्मान पर हजरत उस्मान का खून आलूद कुत्ता लेकर उम्मुल मोमिनीन हजरत ऐसा एहतजाज फिर खुदा के हुक्म के खिलाफ कर रही है। हाय 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 हाय। बड़ी मेहरबानी यार, बड़ी मेहरबानी यार, बड़ी मेहरबानी है। मौला सलामत, मौला सलामत। हाय, अगर हर कत्ल हुक्म रब्बी होता है तो कत्ल के खिलाफ फिर किसी कत्ल के खिलाफ भी एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो फिर हजरत उमर इब्न खिताब के कत्ल पे एहतजाज क्यों? हजरत उस्मान के कातलों को सजा क्यों? हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर से इतनी नफरत क्यों? तवज्जो है या नहीं है? हजरत सिद्दीक के बेटे से इतनी नफरत क्यों? हजरत अम्मा आयशा के भाई से इतनी अदावत क्यों? वो भी फिर हुक्म रब्बी था, वो भी फिर अल्लाह का हुक्म था, वो भी फिर तकदीर में लिखा था ना, या कि सिर्फ हुसैन का कत्ल लिखा था? फिर हर कत्ल तकदीर में
ارے تم حضرت عمر ابن خطاب کے قتل سے لے کر قتل عثمان تک احتجاج کرو تو جائز ہے، حتیٰ کہ جنگ کے مولوی کے قتل پر پورے ملک کو آگ لگا دو تو تقدیر طے ہے۔ ہم مظلوم کے قتل پہ یزید پہ لعنت کرے تو تقدیر کیا ہے؟ بڑی میں ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا، ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا، ٹھیک انسانیت زدوں کا یہ قانون ٹھیک ہے، یا آئے تو بھی احتجاج کر قتل حسین پر، یا مان کے اس کے قتل میں تو بھی شریک ہے۔ کہتے ہیں جی محمد قتل، کہتے ہیں جی اللہ کے حکم کے تو پتہ نہیں ہلتا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ مجبور نہیں ہے، وہ قادر ہے، واقعاً پتہ نہیں ہلتا، مگر اللہ نے انسان کو اختیار دیا، ظالم اور مظلوم کو پہچاننے کا موقع دیا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کا چانس دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک مولوی صاحب کہتے ہیں آپ ایسے ہی ماتم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو میں نے کہا اگر وہ اللہ کے حکم سے ہوا تو پھر ماتم بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یا کہ شیعہ اللہ سے بھی طاقتور ہو گئے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس ایک بات کہہ کے مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اور آسان کر دوں، ایک مولانا صاحب تھے جو تانے کی مسجد کے خطیب تھے، امام وہ تو کہتے ہیں، جمعہ پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ایک جمعے پہ اسی تقدیر پہ خطبہ دے دیا، محرم کا مہینہ تھا، یہی موضوع بنایا کہ جو بھی ہو جائے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ شیعہ شور ڈالتے ہیں، پوری دنیا کو بے آرام کرتے ہیں، شور و شین کرتے ہیں، ماتم حسین کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم تھا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ کے حکم سے ہی کہوں مولانا کو ڈاکہ پڑ گیا، توجہ ہے نا؟ مولانا کے گھر میں ڈکیتی ہوگی۔ اچھا وہ تھانے دار کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ پرچہ لو، مجھے فلاں فلاں پہ شک ہے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کے کل کے خطبے کے بعد آپ کہتے بندے اور پکڑو، ہم نے جو پہلے پکڑے ہیں وہ سن رہے تھے سپیکر پر۔ تو چور بھی کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے، اللہ کا حکم تھا۔ شرابی بھی کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا۔ قاتل بھی کہہ رہے جاگو یار اللہ کا حکم تھا۔ تم کہتے اور پکڑو، ہم سے پہلے والے بھی جان چھڑا رہے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہم نے تو اللہ کے حکم کو مانا ہے، ہمارا کیا جرم ہے۔ مولوی داڑھی میں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے نہیں میرا جو ہوا ہے انہیں ظالموں نے کیا ہے۔ تو پتا چلا جب اپنے گھر کو آگ لگے پھر ظالم و مظلوم کا پتا چلتا ہے۔ حیدر سمجھ آگے بھائی، سمجھ آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں بیٹا، جی ہیں۔ تو پھر اگر اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ علی علی بھی اللہ کا حکم، یہ حسین حسین بھی اللہ کا حکم، یہ آزاداری بھی اللہ کا حکم۔ اگر کوئی لعنت اللہ ہے تو بھی اللہ کا حکم، اگر کوئی رحمت اللہ ہے تو بھی اللہ کا حکم۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر پریشان نہ ہو، اللہ کے حکم کو مسلسل چلنے دینا یا مان جا کہ ادھر حکم کا اثر نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے بابا؟ نہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ میں ظالم پہ لعنت کرتا ہوں، مظلوم کو جزا دیتا ہوں، ظالم کو جہنم دوں گا، مظلوم کو اجر دوں گا، ظالم سے نفرت کرتا ہوں، مظلوم سے محبت کرتا ہوں، ہر مظلوم سے، اور جو میرا دین بچانے کے لیے مظلوم بنے۔
میں اس حسین کو کیوں نہ انعام دوں گا؟ بس میرے عزیزوں، وکیل آل محمد مبلغ اعظم علامہ مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ماتم کرے نہ کرے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ صحابہ نے کیا، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ نبی کی بیویوں نے کیا، ازواج مطہرات نے کیا۔ وہ فرماتے تھے ہم تو اس لیے ماتم نہیں چھوڑیں گے، ماتم نہیں بھولیں گے کہ علی کی بیٹی نے کیا۔ کتاب کا نام تاریخ تبری، دوسری البدایہ والنہایہ، تیسری تاریخ بغداد، کہ بی بی نے کربلا میں 3 کام کیے۔ جب اپنے بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا، والا تمنا سینا والا تمنا والا دبنا، البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ بی بی نے کربلا میں 3 کام کیے۔ ہاں، سینا چیخے مار کے روئی، ہائے 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 ہائے۔ نہ پوچھتے لوگ ہم سے کہ کیوں روتے ہو، اگر کسی صحابی کی بیٹی کی چادر چھن گئی ہوتی تھی۔ سینا والا تمنا والا دبنا، شب البدایہ والا لکھتا ہے کہ بی بی نے کربلا میں 3 کام کیے۔ لاشوں پہ جا کے بی بی کیا کرتی تھی؟ سہنا چیخے مار مار کے روئی، کہتی تھی واہ محمد واہ حسینہ، اے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑتی ہے، مگر آ دیکھ جو تیرا دوست پہ سوار تھا بے گورو کفن پڑا۔ پھر فرمایا والا تمنا، اپنے منہ کو پیٹا۔ جب منہ پہ ماتم کر رہی تھی، دوست اور دشمن رو رہے تھے۔ اور نوا خانوں، عزاداروں، عزیزوں، ماتمیوں، علامہ فرماتے ہیں تیسرا کام کیا کیا؟ وَنَا دَبْنَا، اور نوحہ پڑھا۔ نوحہ پڑھ کے کہا یا جدتنا صلو علیکہ، نانا تیری امت تجھ پہ تو درود بھیجتی ہے، میرا بھائی بے گورو کفن پڑا ہوا۔ آ دیکھ تیری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا۔ لہذا ہم اس لیے روتے ہیں کہ کربلا میں اگر دنیا امام حسین سے لڑتی اور زہرا کا لال مارا جاتا تو شاید اتنا غم قیامت تک نہ بڑھتا۔ روتے تو اس لیے ہیں کہ ایسے بچے کو بھی 3 پھلوں والا تیر مارا گیا جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ تھک کر نہیں رونا، رونے کی راتیں۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں سید و ساجدین بیمار کربلا آ کے بیٹھا رو رہا ہو اپنے علی اصغر بھائی کو رونے۔ اور میری ماں بہنوں جن کی جھولیوں میں بچے ہوں، علی اصغر کی شہادت کے وقت اپنے بچوں کو تھوڑی دیر زمین پہ رکھ دینا اور کہنا رباب تیری جھولی کے اجڑنے کے بڑے ارمان، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ زہرا کلام جب بھی صدا دیتا تھا حل من ناصر ینصرنا، خون حسین طرف جاتا، کبھی بھتیجا تلوار لے کے آ جاتا، کبھی بیٹے آ جاتے۔ اب جب حسین کہتا ہے تو ایک ایسا بچہ ہے جو خود چل نہیں سکتا مگر امام کی صدا پہ اپنے جھولے میں رہ بھی نہیں سکتا۔ امام نے جب بھی کہا حل من ناصر ینصرنا، پاک شہزادے نے جھولا چھوڑ دیا، جھولے سے زمین پہ آ جاتے۔ پاک بی بی ام رباب اٹھا کے منہ چومتی، کہتی اصغر بیٹا تیری پیاس کا بڑا احساس ہے مگر تیری ماں مجبور ہے۔ اصغر میرا تو اب دودھ بھی نہیں رہا، بیٹا ماں کی مجبوری کو سمجھو۔ بی بی سمجھتی تھی شاید پیاس سے تڑپتا۔ جب تیسری بار بطول کے لال نے کہا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے پھر جھولے سے زمین پہ گرایا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اشارے کیے۔ ماں سمجھی کہ شاید بابا کو بلا رہا ہے، حافظہ بی بی ذرا حسین کو میرے خیمے میں بلا، شاید میرا اصغر پیاس سے مرنے والا ہے۔ تھک کر نہیں رونا ماتمیوں، عزاداروں، آج اس معصوم کا ماتم کرنا ہے جس کو اس کے وطن سے بھاری تیر لگے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ امام جب خیمے میں آئے، اصغر کی ماں کو روتا دیکھا، امام کہتے رباب میں شرمندہ ہوں، رباب میں تیرے بیٹے کو پانی نہیں پلا سکتا، رباب تیرے 6 ماہ کے بچے کی پیاس کا بڑا ارمان ہے۔ بی بی فرماتی حسین اللہ جانے جب بھی تو کہتا ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا، تیرا بچہ جھولا چھوڑ دیتا ہے۔ امام فرماتے میں
میرا اصغر مجھے تو دے. عزاداروں جب شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا, امام کہتے اصغر پیاس سے تڑپتا ہے. آواز آئی نہیں ہو بابا, پیاسا تو 3 دن کا ہوں, میں تو تیری غربت پہ مر رہا ہوں کہ جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا باپ غریب کیسے سجائے. اور بابا بے شک میں چھوٹا ہوں, بے شک میں 6 ماہ کا ہوں, مگر میرا نام بھی علی ہے. بابا میدان جا نہیں سکتا, میدان میں تو لے جا. بابا پھر فوج اشقیا جا لے اور تیرا علی اصغر جان. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. سینے پہ ہاتھ بھی مارتا ماتم, ہاتھ پہ ہرا نہ کر لو. تیرے ماتم پہ راضی ہوتی ہے بی بی. تیرے ماتم کو دیکھ کے سجاد کہتا ہے کاش و ماتمی تو کربلا میں ہوتا, کاش و ماتمی تو میرے ساتھ کربلا میں ہوتا, میں اکیلا خون نہ روتا. امام نے شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا, اب آ کے دامن میں لپیٹا, کربلا میں لشکر اشقیا کی طرف چلے. بی بی کہتی حسین اگر تیرے دامن میں وقت ہو تو 2 منٹ مجھے دے دے, میں ماں ہوں. چونکہ جتنے بھی تیرے سپاہی گئے ہیں ہاتھ پہ آرا نہ کرنا. اور میری ماں بہنوں پردے میں بیٹھی ہو, شہزادے کی موت پہ رونے سے نہ گھبرانا نہ شرمانا. تمہاری آواز کوئی نہیں سننے والا. زینب کی آواز تو بدماش سن رہے تھے اور کہتی تھی جتنا رونا تھا حسین تیری بہنوں کو کسی نے رونے نہیں دیا. میں ماں ہوں, میرا اصغر مجھے دے 2 منٹوں کے لیے, میں بھی تو تیار کروں. میں سیدوں سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگوں گا. اب ماں نے کیا تیاری کی ہوگی. جب بھی بچہ میدان میں جاتا ہے ماں کہتی ہیں بیٹا کچھ پانی پی لے. پانی تو خیمے میں تھا. بی بی نے اپنی چادر سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑا, اصغر کی پیشانی پہ موت کی پٹی باندھی, تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کے کمر بند باندھا. کہ حسین یہ تیرے تلواریں اٹھانے والا ہوتا تو میں تیر اور تلوار بھی دے دی. اصغر کا منہ چوم کے کہتی اصغر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا, تو یقیناً بابا کے ہاتھوں پہ ہوگا, مگر جب تک تو ہاتھ پہ رہے تیرے بابا کو کوئی تیر نہ لگے. اجرکم من اللہ. لے کے چلے حسین بھائی ماتمیوں, سیدو ہاتھ پہ آرا نہ کرو, نہ رونا ہے علی اصغر کی مصیبت پر. اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر, سر جھکایا کر. اگر رونا نہیں بھی آتا نوجوان, تیری جوانی سلامت رہے. نوجوان کا رونا اتنا آسان نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں, مگر علی اصغر کی مصیبت پہ چپ رہنا بھی ممکن نہیں. حسین لے کے لشکر اشقیا کی طرف, اب آ کے دامن میں بیٹے کو لیا ہوا. یہ بے حیا سپاہی کہنے لگے تھک گیا حسین, تھک گیا ہے حسین. اب قرآن منت کے لیے لا رہا ہے, قرآن لے کے آ گیا ہے. امام فرماتے ہیں ظالموں یہ ناطق کے قرآن کی آخری آیت ہے, یہ ناطق کے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے. یہ میرا 3 دن کا پیاس ہے, یہ میرا 3 دن کا بھوکا پیاس ہے. تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو مجھ حسین سے, یہ تو 6 ماہ کا معصوم ہے, اس سے تو تمہارا کوئی تقاضا نہیں ہونا چاہیے. اسے 1 گھونٹ پانی کا دے دو. عزادارو 1 گھونٹ. عزادار بیٹھے ہو, کچھ بیاتوں سے آئے ہوئے ہو, جانتے ہو نا 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنا پانی چاہیے. یہ جملہ میں اپنی بہنوں اور ماؤں کے لیے پڑھ رہا ہوں جن کی گودیوں میں بچے پلتے. وہ جانتی ہیں جب 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہو اس کی پیاس کے لیے کسی برتن کی ضرورت نہیں ہوتی. ماں صرف 2 انگلیاں بھگو کے بچے کے لبوں پہ رکھ دے, بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. میں کیا کروں, شدت پیاس سے علی اصغر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مایوس تھی حیدر کرار کی بہو, خشک مشکیزے کو کئی بار الٹ کر دے, کئی بار الٹ کر دیکھا. عزادار امام کہتے فارغ, یہ بغیرت کہتے حسین پینا خود جاتا ہے, بہانہ بچے کا کر رہا ہے. امام نے کہا اصغر اس لیے میں نے سورہ سے جدا کیا تھا کہ میری عصمت کی تو گواہی دے گا, میری مظلومیت کی گواہی. بیٹا اب اپنی زبان سے پانی مانگ, بس 2-4 منٹ اپنی زبان سے. شہزادے کو گرم ریت پہ رکھا, شہزادے نے خشک زبان اپنے لبوں سے باہر
نکال دی. لشکر اشقیا کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی, سپاہی ایک دوسرے سے لڑنے لگے. کہتے واقعہ نہیں یار یہ تو بہت پیاسا ہے, اس کو پانی دینے میں کیا فرات کا پانی کم نہیں ہو جائے گا. جب یہ فوج میں انقلاب اس ملعون عمر ابن سعد نے دیکھا, اپنے خیمے سے دوڑتا ہوا باہر آیا. کہتا ہے جو 3 پھلوں والا تیر چلانے والا آدمی ہے حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ آیا. کہتا ہے حرملہ جلدی کر, یہ جو حسین نے ہاتھوں پہ بچہ لیا ہوا ہے اس کو پانی کا جواب دے, ایسے برتن سے پانی پلا کہ پھر یہ پانی مانگنے نہ آئے. میں سیدوں سے عزاداروں سے اپنی ماں بہنوں سے معافی مانگتا ہوں. یہ تیر وہ تھا جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے, جو جنگوں میں گھوڑوں پہ چلایا جاتا ہے. 3 پھلوں والا تیر, 3 پھلوں والا تیر عزاداروں یہ اٹھا کے آیا. جب اس نے تیر جوڑا ادھر رباب در خیمہ پہ آ گئی, اپنی چادر سے آ کر کے در خیمہ پہ آ کے کہتی میرا اللہ تیر بھی دے, میرا اصغر بھی دے. یہ تیر چلاتا ہے, تیر ماتم کر عزادار ماتم کر, تیر خطا ہو جاتا ہے. عمر ابن سعد کہتا حرملہ جلدی کر. یہ کہتا ہے ظالمہ میں کیا کروں, جب تیر چلانے لگتا ہوں کالے برقع والی بی بی آگے ہاتھ کرتی ہے, کہتی ظالم اپنا تیر بھی دے, میرا شیر خار بھی دے, میں کیا کروں. یہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے تیر چلا. اب جب ظالم نے تیسری بار تیر چلایا, شیعو تیر چل گیا. ادھر رباب کی آواز ہے اصغر ہوشیار تیر آ رہا ہے, عزادارو ادھر تیر. اصغر کے کان سے لگا, دوسرے سے نکل گیا. حسین نے پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس تھوڑی سی منزل, تھوڑی سی منزل, تھوڑی سی منزل اور بلند کر لو. راتیں ختم ہونے والی ہے, آج 7ویں گزر گئی ہے. 3 دن کے مہمان ہیں سید. اب امام نے لاشا اٹھایا ہوا ہے. 10 محرم کو عمل کرتے ہو, کبھی امام خیموں کی طرف جاتے, کبھی پیچھے آتے. علامہ حسین بخش جارا اپنے اصحاب الجمین میں لکھتے ہیں کہ علی اصغر کو حسین نے آخر دفن کیوں کر دیا. کہا 4 بجے ہیں, 4 بجے بس میں منبر چھوڑ رہا ہوں. کہا پہلی وجہ حسین کربلا کی گرمی دیکھ رہا تھا کہ گرمی بہت ہے, میرا معمولی پھول ہے, میرا چھوٹا سا پھول ہے علی اصغر, اب کربلا کی گرمی سے بچ جائے. فرماتے ہیں دوسری وجہ اس لیے اصغر کو دفنایا کہ سکینہ دیکھ کے مر نہ جائے. اور فرماتے ہیں تیسری وجہ اس لیے دفنایا کہ پامالی سے بچ جائے. 11 صاحب آخری جملہ فرماتے ہیں چوتھی وجہ کہ میرا اصغر نیزے کی نوک پہ بلند ہونے سے بچ جائے. اے عزادارو نہیں بچا لی اصغر, اے نہیں بچا. دوسری بار زیبا بھی ہو گیا, اے نوک نیزہ پہ سوار بھی ہو گیا. اور سے بہت آئے ہائے معذور